بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دیکھو، تین قسم کی زندگی ارشاد فرمایا، اگر نفس پرستی اور خواہش پرستی کی زندگی ہوگی تو من مرضی کی زندگی کہلائے گی۔ نفس پرستی اور خواہشات پرستی یعنی اپنی مرضی، نفس پرستی یعنی اپنی مرضی کے مطابق انسان زندگی گزرے گا، اس کو من مرضی کی زندگی کہلائی۔ فرمایا دوسرے درجے کی زندگی عقل پرستی کی زندگی کہلاتی۔ پہلی من مرضی زندگی اور دوسرا عقل جو کہے وہ ماننا، اس کو کہتے ہیں عقل پرستی زندگی، یعنی پرست یعنی جو کہے وہ مان۔ پہلا تو من، میرا جی جو کہے وہ کروں۔ دوسری زندگی وہ میری عقل جو کہے وہ کہوں وہ کروں۔ یا تیسری یا زر پرستی زندگی، زر یعنی پیسہ، پیسے کے مطابق زندگی گزارنا۔ جیسے آج کل کی زبان میں ہوس پرستی کی زندگی کہہ دیتے، ہوس پرستی، خواہش والی زندگی، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ زر پرستی یعنی پیسے والی زندگی۔ خواہش یعنی جو جی چاہا وہاں پیسہ خرچ کیا، میں اپنی مرضی سے پیسہ لگایا۔ یہ تینوں زندگی ہے۔ ارشاد فرمایا سب سے اعلیٰ قسم کی زندگی ایمانی زندگی کہلاتی۔ اعلیٰ قسم کی زندگی ایمانی زندگی، یعنی شریعت جو کہے وہ تم کرو۔ ایمانی زندگی کیا ہے؟ شریعت جو کہے وہ تم کرو، یہ سب سے بہترین زندگی۔ میرا جی جو کہے وہ کروں، بیکار۔ میرا خواہش جو کہے وہ میں کروں، میری عقل جو کہے وہ میں کروں، تو اس سے انسان پریشان ہو۔ ہمیں کون سی زندگی گزارنی؟ ایمان والی، جس میں انسان دوسرے کی مدد کرتا ہے اور شکریہ کی بھی تمنا نہیں رکھتا کہ کوئی اس کا شکریہ بھی ادا کرے، بلکہ صرف اللہ کی محبت میں کسی کی مدد کرتا ہے، اس کی رضا پیش نظر ہوتی ہے۔ یہ ایمان والی زندگی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدی کو۔ عشرت والی زندگی۔ ارشاد فرمایا اسلام کے اس ایمانی، قرآنی اور احسانی پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے اپنی ساری قوتیں صرف کر دینی چاہیے، تب بات بنے گی۔ اب یہ ایمانی زندگی کو ہمیں پوری دنیا میں پھیلانا ہے، پھیلانا جو قرآنی زندگی ہے، ایمانی زندگی ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے پوری قوتیں لگانی پڑے گی، جان اور مال کی پوری قوت لگانی پڑے گی۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، یعنی توحید کا جو نور ہے اس کو پھیلانے کا کام ابھی تک باقی ہے۔ دوسرا ارشاد ہے کیفیات نبوت کے وارث۔ ایک تعلیمات نبوت ہوتی ہے اور ایک کیفیات نبوت ہوتی ہے۔ تعلیم جس کو الفاظ میں لکھا جاتا ہے، جو کتابیں ہیں، حدیث کی، قرآن کی، جتنی کتابیں، یہ سب تعلیمات نبوت ہے۔ اس کو لکھا جا سکتا ہے، پڑھا جائے، یعنی اس کو کہیں گے ہارڈ ویئر، دین کا ہارڈ ویئر، اس کو تعلیمات ہے۔ اور ایک کیفیات نبوت ہے، اس کو کہیں گے سافٹ ویئر۔ اب بتاؤ، ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کے بغیر نہیں چل سکتا اور سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کے بغیر نہیں چل سکتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو کیفیات نبوت جو ایک تاثر پیدا ہوتا ہے، وہ کتابوں میں لکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ سافٹ ویئر کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتے، تو کتابوں میں لکھا نہیں جا سکتا، نہ اس کو چھویا جا سکتا ہے، بلکہ وہ دلوں سے دلوں کو چلتی ہے۔
اب ایمان ہے، بتاؤ ایمان کو آپ دیکھ سکتے؟ کوئی دکھا دے ذرا. لیکن ہے ایک سافٹ ویئر ہے ایمان کہ وہ ڈاؤن لوڈ کیے بغیر کچھ کام چل ہی نہیں سکتا. تو ایسا کیفیت ہے. فرمایا ایک تعلیمات نبوت ہوتی ہے جو کہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور ایک کیفیت نبوت ہے جو سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی ہے. کیفیات صاحب حال بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے سینوں میں منتقل ہوتی ہے. صاحب حال اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے وہ کیفیات منتقل ہوتی ہے، کیونکہ دل کی چیز ہے. جیسے آپ لوگ اگر یہاں بیٹھو نہیں اور یہی کتاب آپ پڑھ لو تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، الفاظ پڑھ لوں گے. لیکن اسی کتاب کا اگر نور چاہیے تو فرمایا ان کے پاس بیٹھو گے تو وہ نور ملے گا. تو نور تو بیٹھے بغیر نہیں مل سکتا. کتاب سے الفاظ پڑھ لوں گے اور جب تک اس کے دونوں چیزیں نہیں ملے گی تو چیز کام نہیں دے سکتی. الفاظ پڑھ لیا، نور نہیں سمجھے تو وہ کام نہیں ہوگا، وہ تو علم ہوگا اور جا کے آپ دوسروں کو الفاظ سناؤں گے. اندر کا ایک نور ہے جو میں نے بتایا نا، سافٹ ویئر ہے، وہ بھی لانا ضروری ہے. اسی کو کہتے ہیں تبلیغ کے اندر علم و ذکر. علم ہارڈ ویئر ہے، ذکر سافٹ ویئر ہے، دونوں مل کے کام ہوا. تبلیغ میں سمجھے علم و ذکر، اس لیے وہ الگ الگ بیان نہیں کیا ہے. علم اور ذکر ساتھ میں ہی ہے. علم بغیر ذکر کے بیکار اور ذکر بغیر علم کے بیکار. تو وہ مثال کے طور پر آج کے سائنسی زبان سمجھ میں آ گئی نا، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر، اور یہ جلدی سمجھ جاؤں گا آپ کو. تو کچھ سننے والا کوئی نہیں ابھی تو پتہ نہیں آیا ہوگا. تو فرمایا ان کی صحبت سے تابعین کے سینوں میں منتقل ہوتے ہیں. تو کیفیات نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے شروع ہوئے، اس کے بعد صحابہ کے سینوں میں منتقل ہوئے، ان کی صحبت سے تابعین کے سینوں میں منتقل ہوئے، اور ان سے تبع تابعین کے سینوں میں منتقل ہوئے، ان سے آگے اولیاء اللہ کے سینوں میں منتقل ہوئے، اور اب اولیاء اللہ اس فیض کو قیامت تک لوگوں کے سینوں میں منتقل کرتے رہیں گے. شرط یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں محبت، ادب اور اطاعت کی نیت سے بیٹھا جائے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے بھی شرائط ہے. ایک تو محبت ہو. اگر اس اللہ والے کی محبت دل میں نہیں ہے تم اس کے پاس گھنٹوں بیٹھو گے کچھ نہیں ملنے والا. محبت دل میں شرط ہے. اس لیے فرمایا جس کی محبت تمہارے دل میں ہے تم اسی کے پاس بیٹھو. مثلا 5 اللہ والے ہیں اس مسجد میں، مثال دیتا رہا ہوں، تمہیں جس سے محبت اس کے پاس بیٹھو گے تو ملے گا. ہر ایک کا مال صحیح ہے، ہر ایک سے مل رہی ہے، لیکن تمہاری محبت کی وجہ سے تمہارے لیے رک گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ والے کے پاس ہمیں کچھ ملا نہیں. ان کے پاس تو ہے، تمہیں نہیں ملا، وہ تمہارا قصور ہے کہ محبت نہیں. محبت ہوگی تو ملے گا. حالی جا کے بیٹھ گئے، کسی کے ساتھ چلے گئے، بھائی چلو دیکھنے کے لیے چلے گئے، تو پھر کچھ نہیں ملنے والا. وہ دیکھ کر آ گئے بس. محبت کے ساتھ. دوسرا ادب ہو کہ وہاں بیٹھ کر اکڑ کے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ جھک کر ادب کے ساتھ اس طریقے سے بیٹھنا ہے. اور اطاعت. دوسرا جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو مجھے اس پر عمل کرنا ہے، یہ نیت کے ساتھ جائے، یہ اطاعت کی نہیں بیٹھا تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی تو پھر بیٹھو گے تو کوئی فائدہ نہیں. ارشاد فرمایا علم تصوف تو علم ہی ہے. علم تصوف تو علم ہی ہے. اس میں تو عجیب و غریب معارف ہوتے ہیں، اس لیے تصوف والے علم کی مخالفت کیسے کر سکتے؟ لوگ علم تصوف کی مخالفت کرتے ہیں. علم تصوف سمجھے؟ صوفیزم کو آج لوگ نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اس میں ہے کیا؟ تم اس کے علم کو سمجھے ہی نہیں ہے تو کیسے مانوں گے؟ جب سمجھو گے کہ اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟
کا انکار کرنے والا مسلمان ہی نہیں رہ سکتا. تو علم تصوف والے علم کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ جو لوگ تصوف کی بات کرتے ہیں اور علم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ابھی تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی. ان کی ہوا بھی نہیں لگی. علم تصوف جو سمجھے گا وہ کبھی بھی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا. اور انکار کر رہا ہے تو کہ میں سمجھ چکا ہوں تو سمجھا ہی نہیں. جو سمجھا ہے وہ سارا غلط سمجھا ہے اس لیے تو انکار کر رہا ہے. اور علم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ابھی تصوف کی ہوا بھی نہیں. وہ بھول بھلائیوں میں پڑے ہوئے ہیں. سلو ضلو فاضلوا، خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. ضلو فاضلوا. ارشاد فرمایا تربیت کرنے کے بعد سالک میں کچھ علامات دیکھ کر، تربیت کرنے کے بعد سالک یعنی جو آتا ہے اسٹوڈنٹ، تصوف کے اندر جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو سالک کہتے ہیں. اور مدرسوں میں جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو طالب علم کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ اس کو طالب علم کہتے ہیں اور اس کو سالک کہیں گے. اس کو طالب علم نہیں کہیں گے. ہر ایک کی اپنی اپنی ایک اصطلاحات ہے. تو جب بھی سالک کا لفظ آئے یہ سمجھ لو کہ تصوف کے اندر چلنے والا. تو آپ لوگ کون ہیں؟ سالک بھی ہے، طالب علم بھی ہے. لیکن کہ نہیں سالک بھی ہے. یہاں بیٹھے ہیں تو کیا ہے، یہاں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یہاں پر آپ سالک بن گئے اور ذرا کوئی مسئلہ پوچھو گے تو آپ طالب علم بن گئے. لیکن ہماری دوسری مجلس ہوگی تو وہاں آپ طالب علم بنتے ہیں. میں استاد بن جاتا ہوں، بھائی سکھاؤ. وہاں الفاظ کو سکھایا جاتا ہے. یہاں دل سے دل میں منتقل ہو رہا ہے. یہاں سے آپ کے دلوں میں کچھ جا رہا ہے جو آپ کو بھی پتا نہیں. ہاں سیٹلائٹ کا معاملہ ہوتا ہے. ہاں یہ جلدی سمجھو. جیسے موبائل کا ٹاور ہوتا ہے تو اسے سے ادھر کچھ آ رہا ہے نا، ہمارے موبائل میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، لیکن پتہ کچھ نہیں چلتا. تو ایسے ہی اللہ والے وہ ٹاور ہوتے ہیں. تو جو اتنے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دل ان کے موبائل کی طرح ہوتے ہیں. اگر وہ اس دل کو آن کریں گے تو سیدھا ان کو پہنچے گا. لیکن اگر دل کو آف کر کے بیٹھ جاوے، آف کیا ہے؟ محبت ہی نہیں ہے تو آف ہے. ہاں وہ آف ہے. اور محبت کیا ہوں گے تو آن کر دیا. آن ہوگا تو ضرور اس کا اثر ہوگا. ٹاور ہو اور موبائل پکڑے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا کہیں گے؟ بھائی تیرا موبائل خراب ہے، پکڑتا نہیں ہے، بھائی گر گیا ہے بدل دے. باقی ٹاور تو فل چل رہا ہے. اور وہ نکالتا ہے ٹاور کی مسٹیک. ارے بولے یار کیسا ٹاور لگا، میرا موبائل کو تو کچھ پکڑتا ہی نہیں. تو وہ اب وہ ٹاور کی مسٹیک نکالتا ہے. تو ٹاور کی مسٹیک ہے اس کے اپنے موبائل کی اس کے لیے. تو اللہ والوں کی مجلس سے بیٹھے مجھے فائدہ نہیں ہوا تو بولے یار اللہ والوں کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو وہ تو ٹاور ہے بھائی، ان پہ سب کچھ ہے. تیرا موبائل تیرا دل بن ہے، ابھی تیرا دل بگڑا ہوا ہے. تو اب اس کو ہم کیا کریں؟ تو بولے جاؤ گیریج میں دل بنا کے آؤ. وہ بنانے کے لیے بھی یہیں بیٹھنا پڑے گا. لیکن پہلے قبول کرو کہ ہاں میرا دل میں خرابی ہے. تو سمجھ میں آ گیا نا؟ ٹاور کی مثال سے جلدی سمجھ میں آ گیا. تو یہ ہے کہ فرمایا تربیت کرنے کے بعد سالک میں کچھ علامات دیکھ کر توکل علی اللہ اجازت خلافت دی جاتی ہے. پھر اجازت خلافت کا نور ہوتا ہے. اجازت جو ہے وہ خلافت کا ایک نور ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے صاحب نسبت لوگوں سے پھر دین کی خدمات کا کام لیتے ہیں. نیک بن کر دین کی خدمات کرنا اور ایک اللہ والوں سے اجازت جو مل جاتی ہے اس کے بعد دین کی خدمات کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان. دونوں اگر ممبر سے بات کریں گے تو لوگ کہیں گے اس کی بات ہمیں ٹچ ہوئی، اس کی بات ٹچ نہیں ہوئی. بھائی کیوں؟ بات تو دونوں کی ایک ہی ہے. اس لیے کہ اس کے اندر وہ نور منتقل ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر منتقل ہو رہا ہے، اور اس کو ملا نہیں ہے. ویسے ہی نیک بن گیا بات کر رہا ہے تو الفاظ منتقل ہو رہے ہیں. میں بات کو بہت بڑی بڑی بات کو اتنا آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں کہ آپ جیسے سمجھ لیتے ہیں. جو آپ پہلی مرتبہ ادھر آئے، یہ تو پہلے سے برسوں سے سنتے آ رہے ہیں. اتنا آسان کر کے، کیونکہ بات سمجھانا ہے.
بات کانوں میں خالی ڈال دینا نہیں ہے. تو دنیا کی محبت اور نسبت کا نور، ارشاد فرمایا اس روحانیت میں دنیا کی محبت زہر قاتل ہے. یعنی جو انسان اللہ تعالی تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دنیا کی محبت جو ہے وہ زہر ہے، ختم کر دے گی، اس کو اللہ تک نہیں پہنچنے دے گی. زہر کیا کرتا ہے؟ زہر انسان کو ختم کر دیتا ہے، زندگی گزرنے نہیں دیتا. تو ایسے دنیا کی محبت، دیکھو دنیا کی محبت زہر ہے، دنیا زہر نہیں ہے، یاد رکھنا. یہ آپ کہوں گے یار یہ کیسے لے کر آئے گا دنیا اور دنیا کی محبت، یہ سمجھ میں نہیں آتا. نہیں سمجھ میں آتا تو پوچھو، آپ نہیں پوچھو گے، میں خود سوال کروں گا، میں خود جواب دوں گا. مشکل تو یہ ہو گئی ہے، ایسے لوگ ملے ہیں کہ نہ سوال کرو کوئی بات نہیں. تو دنیا کی محبت زہر ہے، دنیا زہر نہیں ہے، یاد رکھنا. بہت سے لوگ بیچارے ایسے حدیثوں پڑھتے ہیں، میں بولا ابھی مجھے دنیا نہیں چاہیے. میں نے کہا یہ بھی پاگل ہو گیا. دنیا نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے دنیا. اللہ خوب دے تو خوب لوں. تو لوگ کہیں گے ارے کیسا اللہ والا ہے اور کیسا مولوی ہے تو دنیا خوب رکھتا ہے. کہنے دو، دنیا الگ ہے، دنیا کی محبت الگ ہے. دنیا دل میں آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں محبت، اور دنیا باہر رہے تو وہ مضر نہیں ہے. دل میں اللہ ہے لیکن میں دنیا میں ہوں تو چلے گا. اس کی مثال ہے جیسے کشتی کہاں چلتی ہے بھائی؟ پانی میں. تو پانی باہر رہے تو کشتی کی حفاظت ہے، لیکن پانی کشتی کے اندر ہو تو خوب چلے گی، نہیں ڈوب جائے گی. تو پانی دنیا کی طرح ہے. مثال کے طور پر وہ مثال جیسے پانی دنیا کے اندر، تو تمہاری کشتی زندگی کی اس پانی میں چلنی چاہیے، اس دنیا میں چلے گی. دنیا ہی نہیں ہوگی تو کشتی کیسے جائے گی؟ لیکن اب وہ دنیا تم نے اپنے اندر ڈال دی ہے تو گئے، ڈوب گئے. دیکھو سمجھ میں آ گیا نا کتنی آسانی سے. اب اس دنیا کو اپنے دل میں ڈال دیا تو گویا تم دنیا کے سمندر میں ڈوب گئے. تو ڈوب گئے تو بھی گئے، ایمان گیا. تو اس لیے فرمایا دنیا کی محبت زہر ہے، دنیا زہر نہیں ہے. اس نے بتا دیا. بہت سے لوگوں کو تھوڑی سی ایسی حدیث سن کر دنیا کو پھینک دیتے، بولے نہیں چاہیے. اچھا کام ملتا ہو، اچھا ڈگری ملے، بولے نہیں چاہیے، سب دنیا ہے، میں تو مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا. تو وہ پوچھتے نہیں ہیں. عالموں سے پوچھو نا کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی محبت کیا ہے. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو ہمیں دنیا رکھنی ہے لیکن اس کی محبت سے بچنا ہے، تو اس کو سیکھنا پڑے گا. جیسے کشتی کو پانی میں چلانی ہے لیکن پانی کشتی میں نہ آئے تو وہ سیکھنا پڑتا ہے. تو ظاہر بات ابھی آپ کشتی چلاؤ گے تو اس کا بیلنس رکھنا پڑے گا. یوں جھک گئی تو پانی آ جائے گا. تو اس کا بیلنسنگ سیکھنا پڑتا ہے. لیکن تم کہو کہ میں پانی میں کشتی نہ چلاؤ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو دنیا میں زندگی کی کشتی چلے گی کدھر چلے گی؟ تم چاہو گے ہوا میں چلاؤ تو نہیں ہو سکتا، دنیا میں ہی چلے گی. اس کے لیے مکان کی بھی ضرورت ہے، دکان کی بھی ضرورت ہے، ڈگری کی بھی ضرورت ہے، جاب کی بھی ضرورت ہے، بیوی کی بھی ضرورت ہے، بچوں کی. سب کیا ہے؟ یہ سب دنیا ہے. اس کے اندر کشتی چلانی ہے. ہاں ان کی محبت دل میں. اچھا محبت کس کو کہتے ہیں ابھی وہ سمجھانا پڑے گا. ابھی وہ کہوں گے تو بھائی بیوی کی محبت تو ہے، دکان کی محبت ہے، پیسوں کی محبت ہے، تو میں تو ڈوب گیا. ابھی یہی میں سوال پھر دوسرا کر رہا ہوں. میں سوال کر پھر اس کا جواب دو. ابھی آپ لوگ کہاں پوچھ رہے؟ چلو چھوڑ دو اس کو، نہیں بتاؤں. ہاں ہاں دیکھو سکھا ہوا ہے نا. تو اب محبت تو ہے نا، ابھی ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کو اپنے بچوں سے، اپنے بیوی سے، اپنے مال سے، اپنے جاب سے، اپنے گھروں سے محبت ہے. تب یہ محبت تو آ گئی. تم کہتے محبت نہیں ہونی چاہیے. یہ محبت نہیں ہے. محبت کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھ، وہ محبت جو دنیا ہمیں اللہ کے حکم سے روک دے تو یہ محبت گنی جائے گی، اور وہ اگر اللہ کے حکم سے نہیں روک رہی تو محبت نہیں ہے. جیسے ایک انسان ہے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو سمجھو کہ یہ دنیا کی محبت پیسوں کی اس کے دل میں آ گئی، یہ ڈوب جائے گا. لیکن اگر مال کی زکوٰۃ نکال رہا ہے اور صحیح نکال رہا ہے
تو اب یہ جو محبت اس کو مال کی ہے، یہ محبت نقصان دینے والی نہیں ہے، یہ طبعی محبت ہے جس کو ہم نکال نہیں سکتے، یہ نیچرل ہے جو اس کے اندر اللہ نے بنائی ہوئی ہے، اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، یہ فنکشن میں آ گئی ہے۔ ہم بھی تو ایک انسان بنے ہیں نا، تو ہمارے اندر اللہ نے کچھ چیز ایسے رکھ دی ہے وہ مٹ نہیں سکتی، تو یہ محبت نہیں مٹ سکتی، لیکن ایکسٹرا آ جاتی ہے، تو فرمایا اس کو ڈیلیٹ کرو۔ یہ جیسے بیوی بچے ہے، اب اس کی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے، ان میں باتیں کر رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، ارے یار چلو بعد میں پڑھ، تو اس کو کہیں گے تمہاری محبت آ گئی، یہ تم ڈوب جاؤ گے۔ لیکن جہاں اذان کی آواز آئی، بیوی بچوں کو چھوڑ کر نماز میں چلا گیا، تو یہ محبت نقصان دینے والی نہیں ہے۔ وہی دکان کی محبت، دکان میں بیٹھا ہے اور نمازیں چھوڑ رہا ہے، بولے شام میں سب ساتھ میں پڑھ لوں گے، بھی گھراگ آئیں گے کیا کریں گے، تو اگر یہ نماز اللہ کے حکم کو چھوڑ رہا ہے، یا دکان میں بیٹھے نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن گاہک کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، دکھا رہا ہے کچھ، دے رہا ہے کچھ اور، تو اگر یہ حکم توڑ رہا ہے نا اللہ کا، تو پھر اس کو کہیں گے دنیا کی محبت دل میں ہے، جبھی تو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور ایک انسان ہے کہ نہیں، جو بولا وہ دینا، جو دکھایا ویسا ہی دینا ہے، تو پھر یہ دنیا کی محبت نہیں۔ دیکھو تھوڑی سی بات میں کتنی چیزیں مل گئی، دنیا بھی بتا دی، دنیا کی محبت بھی بتا دی، اور فیس کوئی نہیں دے رہا ہے، چلو تو محبت ہے، وہ گیا، وہ تو اور زیادہ برا ہے، سب سے بدتر ہی دنیا نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت ہے۔ کہتا میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اپنی شادی ایسی کرتا اپنے بچوں کی، گیا کام، اس کو گناہ لکھ دیا گیا۔ مال ہے نہیں، کیا کچھ نہیں، لیکن محبت کی وجہ سے تم نے جو برے ارادے کیے ہیں، گناہ آ جائے گا۔ اللہ اللہ، تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت، دنیا کی محبت سے بچائے۔ تو فرمایا روحانیت میں یعنی اللہ تعالیٰ تک جانے کے لیے دنیا کی محبت زہر قاتل ہے، اس پر بات سب چلی تھی۔ دلوں سے دنیا کی محبت نکالیں گے تب کہیں نسبت کا نور ملتا ہے۔ اللہ کا تعلق کب ملتا ہے؟ جب دلوں سے دنیا کی محبت نکلتی ہے تو پھر اس کو اللہ کا تعلق ملتا ہے۔ اللہ کا تعلق مل گیا، مجھے پتہ چل جائے یہ ضروری نہیں ہے، پتہ چلنا ضروری نہیں ہے، لیکن ملتا ہے۔ اب پتہ تو چلے گا تو جب اس کا ٹیسٹ کرائیں گے تو پھر وہ بتائے گا ایکس رے مشین جو ہے کہ ہاں بھائی مل گیا، تو ایکس رے مشین پر کوئی آتا نہیں ہے۔ اس لیے جہاں دوسرے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، جہاں دوسرے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، وہاں گناہوں کی جڑ سے بھی توبہ کرنا ضروری ہے۔ گناہوں کی جڑ، جہاں دوسرے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں نا، تو وہاں گناہوں کی جڑ سے بھی توبہ کرنا ضروری ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دنیا کی محبت، یہ دنیا کی جڑ ہے، گناہوں کی جڑ محبت، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ جڑ کہتے روٹ ہے کہ نہیں، اسی پر تو پورا درخت کھڑا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ دنیا کی محبت، یہ اس کے جڑ ہے کہ یہیں سے ساری بیماریاں نکلے گی، اوپر آئے گی۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تو تمام رأس کل یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے، فاؤنڈیشن ہے، تمام برائیوں کی جڑ۔ تو جڑ سمجھ میں آ گئی؟ تو دنیا کی محبت یہ ہے، تو کیا ہے دنیا کی محبت ہوگی تو کیسے؟ یہ جملہ تو آپ نے سن لیا، لیکن وہ کیسے ذرا مثال دوں گا تو سمجھیں گے۔ بھائی دیکھو، دو آدمی کے بارے میں، ایک نے قرضہ لیا تھا 1000، اس نے اس کو لوٹا دیا، اب وہ کہتا ہے نہیں لوٹایا، وہ کہتا ہے لوٹایا، سمجھا؟ اب دنیا کی محبت ہوگی دونوں میں تو جھگڑیں گے، اور محبت نہیں ہوگی، اچھا کہتا ہے ٹھیک ہے چلو نہیں دیا تجھے یاد نہیں، کوئی بات چلے لے ختم ہو۔
جھگڑا مٹا کہ نہیں مٹا؟ اور محبت ہوگی تو 1000 پر اتنا بڑا جھگڑا کریں گے کہ لاکھوں خرچ کر ڈالیں. 1000 پر لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں. انسان سوچتا بھی نہیں کہ میں نے لاکھ خرچ کر دیا. ارے سے پہلے سے 1000 ہی دے دیتا تیرے 1 لاکھ بچ جاتا. اب پیسے تم کو بولیں گے کیسے 1 لاکھ خرچ ہو گیا. اب وہ جھگڑیں گے, اب دل پھٹے, وہ دوسرے کو بلا, یہ دوسرے کو بلا, یہ کسی کو بلا, پولیس کا سہارا لیا, لاکھوں گئے کہ نہیں گئے؟ ویسے تھوڑی ہوگا. وہ دونوں کے آپس میں تو میں نہیں چلے گی. اب وہ بڑھے گا, اب بڑھے گا تو مال خرچ کرنا پڑے گا. اس لیے ایک انسان یہ تھنکنگ کرتا نہیں ہے کہ میرا 1000 ہے لیکن میں 1000 کو وصول کرنے کے لیے 1 لاکھ خرچ کر رہا ہوں, پھر بھی 1000 تو ملنے والا نہیں. تو دنیا کی محبت والا کیا کرتا ہے, وہ 1000 کو میں کیسے جانے دوں, یہ جا نہیں سکتا, میں لے کر وصول کر کے رہوں گا. تو وصول ایسے تھوڑی ہوگا, تمہیں اس کے لیے خرچ کرنا پڑے گا نا. اور جس کو محبت ہے کہ ٹھیک ہے چل 1000 تو نے نہیں آتی, دوسرا لے لے. اب کیا ہوگا, اس کا بظاہر تو 1000 کم ہوا, لیکن اللہ اس نے جھگڑے کو مٹایا ہے نا. اللہ کی محبت میں اللہ اس کو 1000 کے بدلے میں 10,000 دوسرا دے دے گا, دوسرے راستے سے دے دے گا. اب ہم اس بات کو سوچ نہیں رہے. برابر ہے کہ نہیں؟ اب سمجھ میں آئے گی مثال کہ ہم اس طریقے سے جھگڑ رہے ہو. اس لیے ہمیشہ ابھی 2 آدمی ہیں, اب کہتا ہے ابھی اس کمیونٹی کا میں بڑا, وہ کہتا ہے میں بڑا. اب دونوں بڑا بننے کے لیے خرچ کر رہے. یہ جا کر لوگوں کو پیسہ دے رہا, بولے دیکھو ووٹنگ مجھے دینا. یہ جا کے لوگوں کو پیسہ دے, بولے ووٹنگ کس کو دینا. اب خرچ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ اور اگر دونوں میں سے دنیا کی محبت نہیں ہوگی کسی ایک میں, تو وہ کہے گا بھائی چل تو بڑا, تو بڑا. تو یہ ہے. اور جب محبت ہوتی ہے تو لاکھوں خرچ کر دیتا ہے, اس کے باوجود بھی دونوں نے خرچ کیا, آیا ایک بھی نہیں, تیسرا بڑا بنا. بڑا کون بنا؟ تیسرا بنا. تو کیا ہوا, پیسہ گیا کہ نہیں گیا, اور بڑا ہے تو پھر بھی نہیں ملی. تو کیا, میں تو سوچتا ہوں, کبھی اس پر غور کرتا ہوں, میں نے کہا پاگل لوگ ہیں. وہ اس لیے کہ وہ ان کا جو نفس ہے نا, وہ دماغ کو سوچنے ہی نہیں دیتا کہ میرا نقصان کیا ہو رہا ہے. نہیں کہ بولا بڑا بنوں گا, اب بڑا بنے گا تو پھر تو دوسری دنیا سے الگ سمیٹے گا. اگر بن بھی گیا تو کیا کرے گا؟ تو جو خرچ کیا ہے, لاکھ خرچ کیا ہے تو 10 لاکھ تو جمع کرے گا پہلے. ہاں بولے اب مجھے کام کرنا ہے. تو کیا اس کو کہتے ہیں دنیا کی محبت. میں مثال بتا رہا ہوں, اب اسی سے آپ سمجھ جاؤ کہ کیا ہوتا ہے. ہاں 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 ہوتا ہے, رہتا ہے بڑا بننے کے لیے. تو دنیا کی محبت, تو آپ دنیا کی محبت سے توبہ نہیں کرتے, اس لیے کیفیت نہیں ملتی. اب تمہیں اگر اللہ کا تعلق چاہیے اور اعمال کرنے کے بعد اعمال کا اثر اگر اپنے اندر چاہیے, تو دنیا کی محبت پہلے ختم کرنی پڑے گی. اب بتاؤ, جو آدمی ایسے جھگڑوں میں پڑ گیا, اب اس کو اعمال کا نور کیسے ملے گا بتاؤ. ایک آدمی نے 1000 پر میں نے مثال دی, اب اس کو وصول کرنے کے لیے اس نے جھگڑا شروع کیا ہے, تو اب اس کا دماغ اعمال کے اندر ایک سوئی رہے گی کہ اس پر جائے گا. تو اب اس کو کیسے مزہ آ سکتا ہے, چین سکون مل سکتا ہے نہیں. اور جس نے اگر 1000 نہیں دیا, بولے چل 1000 اور لے, اب اس کو چین سکون ملا کہ نہیں ملا؟ بالکل چین سکون ہے. خالی اس کا 1000 ہی گیا نا, باقی اس کی عقل اور سب کچھ ٹھکانے ہیں. اب اس کو وہ اعمال کا اثر نظر آئے گا. اس نے 1000 زیادہ دیا ہے, لیکن اس کے دل کے اندر ایک نور آیا. تو پیسہ تھوڑا گیا ہے, نور زیادہ ملا, اس میں پیسہ زیادہ جاتا ہے اور جو نور تھا وہ بھی ختم. نقصان ہی نقصان. تو آج دیکھو دنیا باہر کیا کر رہی ہے, اور پھر بھی کہتے ہیں ہم نے اچھا کام کیا. کیا اچھا کام؟ کیونکہ لوگوں کے نزدیک دکھتا ہے نا اچھا ہے, اس لیے کر رہے بیچارے. تو آپ لوگ بیٹھے ہو, سوچو دین کیا ہے. یہ دین ہے. ارشاد فرمایا, دنیا کی محبت کو مستقل طور پر دل سے نکالنے کا بہترین ذریعہ, دنیا کی محبت کو مستقل طور پر دل سے نکالنے کا بہترین ذریعہ مراقبہ ہے. کیا ہے؟ مراقبہ. مراقبہ کرتے ہیں نا اب رات
ابھی وہ تو سیکھا نہیں ہے، سیکھ کر کرنا ہے. تو کیا ہوگا؟ دنیا کی محبت دلوں سے نکلتی جائے گی. وہ سیکھنا پڑتا ہے. یہ تو کرایا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے. اور مراقبہ گھنٹوں کریں گے تو پھر اس کے دل سے دنیا کی محبت نکلے گی. اور دنیا کی محبت نکلی نہ نکلی کیسے پہچانا جائے گا؟ فرمایا جاؤ اب اس کا معاملات تو دیکھو. پہلے تھوڑی تھوڑی باتوں میں جھگڑا کرتا تھا، اب تھوڑے تھوڑے پیسوں میں بولے جھگڑا چھوڑو، پیسہ لے کے جا. اس کو کہتے ہیں دنیا کی محبت نکلی. تو کیسے نکلے گی بھائی دنیا کی محبت؟ مراقبہ. آج رات میں اس کی تفسیر آئے گی. ذکر، جس کو کہتے ہیں ذکر، ذکر سے دنیا کی محبت نکلتی. اور ذکر کا ایک طریقہ مراقبہ ہے. تو ایک طریقہ تو ہم نے اتنے دنوں سے سن لیا، دوسرا انشاءاللہ آج ہوگا. تو دیکھو کیسی کیسی باتیں مل رہی. تو فرمایا مراقبہ ہے. اس لیے مراقبہ کو کھانے پینے اور سونے پر ترجیح دینی چاہیے. ہم کھانے کو وقت دیتے ہیں، مراقبے کو وقت نہیں دیتے. بھائی آج مراقبہ ہو؟ بولے نہیں. بھائی کھانا کھایا تھا؟ بولے ہاں کھایا تھا. کتنا وقت لگا کھایا؟ بولے آدھا گھنٹہ لگایا. تو کھانے کے لیے تو آدھا گھنٹہ لگاتا ہے، اور بھی صبح میں الگ، دوپہر کا الگ، رات کا الگ، سب ملاؤ تو 1.5 گھنٹہ ہو جائے گا. اور اگر مستورات ہوگی تو بولے پکایا تو بولے ہاں پکانے میں تو گھنٹہ لگایا، لیکن مراقبے میں گھنٹہ نہیں لگایا. تو یہ ہے کہ ہم کھانے کے لیے وقت دیتے. فرمایا مراقبے کے کھانے پینے اور سونے سے بھی زیادہ وقت دینا چاہیے. جو مراقبہ کی پابندی نہیں کرتا اسے کیفیت نصیب نہیں ہوتی. مراقبے کی پابندی نہیں کرتا. ہاں ابھی یہ جو باتیں ہیں نا، یہ تم لوگ ابھی یہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ لوگ کر رہے، کم کرتے. تم جب سیکھو گے اس وقت تمہارے لیے بھی ہوگی. تو مراقبے کی پابندی نہیں کرتے، اس لیے ہر حال میں مراقبے کی پابندی کرنی چاہیے. اس لیے ہر حال میں مراقبے کی پابندی کرنی چاہیے. رکھو سر. تو مراقبہ کو کتنا وقت دینا چاہیے؟ کھانے پینے سے بھی زیادہ. اب دیں گے تو پھر کہیں گے وقت نہیں ملتا. کوئی عذر نہیں ہے، وقت ہے. ہر ایک کے پاس وقت ہے، لیکن نفس کرنے نہیں دیتا. نفس کرنے نہیں دیتا. وہ سمجھتا ہے بولے اس سے کیا ہوگا، کیا سمجھتا ہے اس سے کیا ہوگا؟ بولے کچھ سمجھ میں تو آتا نہیں. سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، کرنا ضروری ہے. مراقبے کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ عبادت میں یکسوئی نصیب ہو جائے. تاکہ عبادت میں یکسوئی نصیب ہو. جب یکسوئی حاصل ہونے لگتی ہے تو دل مراقبے کے پھر بہانے ڈھونڈتا ہے. جب یکسوئی حاصل ہوتی ہے تو پھر دل جو ہے نا پھر مراقبے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ جب وقت ملے اور مراقبے میں بیٹھ جاؤ، مزہ آئے گا. پھر اس کو دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن. جی ہاں، پردہ لگا کر ایک طرف بیٹھ جاؤ، سب طرف سے فکر ختم کر دو. اس کو کیا بولے انگلش میں؟ یکسوئی کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ تنہائی. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن. دل ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن. فرصت بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. تصور جانا یعنی بس اللہ کا تصور کر کے بیٹھ جاؤ گھنٹوں. ارے ہم یہ محبوب کا تصور کر کے بیٹھ جاتے ہیں گھنٹوں. باہر چلتے چلتے کسی پر نظر پڑ گئی اور کوئی عورت کی خوبصورتی لگ گئی تو بیچارہ تنہائی میں آ تو گیا ہے مسجد میں، بیٹھا ہے چپ چاپ، لیکن دیکھ رہا ہے اس کو. ارے دیکھتے نہیں دیکھتے، دیکھتے کہ نہیں دیکھتے یار، کیا نہیں دیکھتے. اب لوگ بیچارے سمجھ رہے کہ چپ چاپ بیٹھا نہیں، بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے، کسی کو پتا نہیں ہے، اور اللہ کو پتا ہے کہ دیکھو اس کو دیکھ رہا ہے. ہاں وہ تو ہوتا ہی ہے. تو اب غیر کو دیکھے گا تو گناہ ہوگا نا، جتنا وہ دیکھے گا گناہ ہوگا. تو اب دیکھو یہاں کوئی ہے نہیں لیکن دیکھ رہا ہے. تو ایسے ہی جب اللہ کی محبت آئے گی تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ویسے ہی پھر وہ اللہ کو دیکھے گا.
کیونکہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کو کیسے دیکھے گا؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے وہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ محبوب کو دیکھ رہا ہے. اگر وہی محبت اپنی بیوی سے ہوگی تو یہاں بیٹھے گا تو بیوی کو دیکھے گا تو عبادت ہے، وہ تو حرج نہیں ہے. لیکن غیر کی تصویر دل میں آ گئی، نظر پڑتے ہی اس نے فوٹو لے لیا. یہ آنکھ جو ہے نا ہمارا کیمرہ ہے، نظر پڑتے ہی فوٹو لے لیا اور فوٹو سیو بھی ہو گیا. کہاں سیو ہو گیا؟ دماغ میں بھی اور دل میں بھی سیو ہو گیا. ہاں اب اس سیو تو کرنا آ گیا لیکن اب اس کو ڈیلیٹ کرنا نہیں آتا. بھائی موبائل میں فوٹو لے لے یوں کر کے سیو بھی کر سکتے، ڈیلیٹ کرنا بھی آتا ہے، بولے چلو اس کو نکال دو. لیکن یہ ایسا ہے کیمرہ کہ اس کا سیو تو کرنا آ گیا لیکن ابھی ڈیلیٹ کرنا نہیں آتا. تو ڈیلیٹ کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس آنا پڑے گا. بولے یار اس کی فنکشن نہیں آتی، اس کو ڈیلیٹ کیسے کیا جاتا بتاؤ تو ذرا. پھر ہم اس کو بتائیں گے آہستہ آہستہ، یہاں جاؤ یہاں جاؤ یہاں جاؤ، پھر وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. اس کا ڈیلیٹ کرنا بہت مشکل کام ہے، وہ ہر ایک کا کام نہیں. ہاں سیو کرنا تو آسان ہے. تو یہ ہے کہ دل میں جو سیو ہو گیا تو اب کیا کرے گا؟ جو سیو ہوا ہے پھر وہی کو دیکھے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ اب اللہ کو دل میں بٹھا لو تو جہاں فرصت ملے گی وہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کو دیکھے گا. سبحان اللہ. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں وہ پہلے جملے سے سمجھ میں نہیں آتے تو تھوڑی ادھر ادھر کی بات کرنی پڑتی. اب وہ دل میں بیٹھ گئی. ہاں تو فرمایا دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہو، یعنی اللہ کا تصور کیے ہوئے. جس طریقے سے انسان نامحرم عورتوں کا تصور کیے ہوئے بیٹھتا ہے تو اب جب اللہ کی محبت آئے گی تو یہ تصور نکل جائے گا، اللہ کا تصور کر کے بیٹھے گا. اور جب اللہ کا تصور کر کے بیٹھے گا تو یہ عبادت بنے گی اور اس کے دل میں نورانیت آئے گی. جب نورانیت آئے گی تو مزہ آئے گا، پھر وہ سوچے گا یار کب لوگ چلے جائے میں بیٹھوں اور اللہ کی تصور میں عبادت کروں. اس کو کہتے تصور جانا کیے ہوئے. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کب پکڑتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کب پکڑتے ہیں؟ جب انسان برائی کے اندر ڈوب جاتا ہے اور لاپرواہ ہو جاتا ہے تو اس کی پکڑ آ جاتی ہے. احاطت سیئتہ، جب گناہ کا احاطہ کر لیتے ہیں، گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، پھر اللہ کی پکڑ آتی. ہم سب کیا ہے بھائی؟ ڈوبے ہوئے. اور یہاں بیٹھے کیوں ہیں؟ نکلنے کے لیے. اعتکاف اللہ نے بنایا ہے کہ جو انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے تو فرماتے ہیں آجا میرے دربار میں 10 دن فارغ کر لے، میں تجھے یہاں سے نکالوں گا. تو ہم نکل رہے کہ نہیں نکل رہے بتاؤ؟ ہاں ہم نکل رہے. یہ اسی مجلس ہے کہ نکل رہے، ورنہ دوسری مسجدوں میں بھی اعتکاف ہو رہا ہے لیکن بیچارے نکل نہیں رہے. کیونکہ نکلنے کے لیے نکالنے والا بھی تو چاہیے. بھائی پانی میں ایک آدمی ڈوبا ہے، نکلے گا؟ ارے دوسرا جو اس سے ماہر ہو وہ نکالے گا تو نکلے گا، وہ تو کیسے نکلے گا؟ تو ایسے ہی ہمیشہ نکالنے والے جو دنیا میں ڈوبے ہوئے ان کو نکالنے والے پہلے ڈھونڈو، پھر اس کو پاس جاؤ تو وہ تم کو نکالے گا. آج تو جاتے بھی ہے تو کس کے پاس؟ جو بیچارہ خود ڈوبا ہوا ہے تو وہ اس کو اور ڈبو دیتا ہے. وہ آیا بیچارہ، چلو بھائی اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو اس نے اور ایسی باتیں کی تو وہ بیچارہ اور ڈوب گیا. پھر چلو بھائی اس کے پاس جاتے اس نے اور ڈبو دیا. تو جس کو دیکھو وہ ڈوبو تو جا رہا ہے، نکالتا کوئی نہیں کیونکہ کوئی نکلا ہوا ہے نہیں. تو ہمیشہ جو دنیا میں سے نکلا ہوا ہے، اس لیے کہ پانی میں سے نکالنے کے لیے جو پانی کے باہر ہو وہی تو اندر سے نکالے گا. خالی باہر ہونا شرط نہیں ہے، جانتا بھی ہو پانی میں گھس کے نکالنے کا، ورنہ معلوم ہو اس کو نکالنے گیا تھا خود بھی ڈوب گیا. کیوں؟ وہ بولے لاؤ جاؤ، بھاگا گیا. ارے بولے کیا ہوا؟ میں تو ڈوب گیا کیونکہ تم نے سیکھا نہیں تھا. اب ایک آدمی دنیا میں پھنسا ہوا تھا، اب جس نے دنیا میں سے پھنسے ہوئے کو نکالنا جانتا نہیں ہے، وہ جائے گا اس کو نکالنے کے، وہ بھی دنیا میں پھنس گیا. وہ بھی اس کی مال کی لالچ میں خود آ گیا، خود پھنس گیا. ہے یا نہیں؟ بھائی مالداروں کے پاس گیا کہ ان کو میں مال میں سے نکالوں، وہ خود اس کے اندر ہی پھنس گیا. اس کی محبت اس کے دل میں آ گئی. اب کیا ہو گیا؟ اب ان کو حق بات نہیں بتا رہا.
ان کو ان کی پسند کی باتیں بتا رہا ہے، خود ڈوب گیا. اس لیے فرمایا مال والوں کو مال سے نکالنا ہے تو پہلے تم مال میں سے نکلو صحیح معنوں میں، اس کو سیکھو، اس کے بعد ان کے پاس جانا. ورنہ ان کو تو دور سے ہی سلام کر کے نکل جانا، اس کے پاس زیادہ مت بیٹھنا، ورنہ خود پھنس جاؤں گے. ہم ملاقات کرنے جاتے ہیں نا، بھائی چلو فلاں فلاں پڑا چودھری ہے، ایسا ہے، وہ بیچارہ اس میں جا کے پھنس جاتا ہے. اس کی دنیا کو دیکھ کر وہ بھی پھنس گیا. بہت پھنس جاتے ہیں، ہم نے بہت دیکھا. اس کو سیکھا ہے جب جا کے اب بھی پھنس جاتے ہیں کیونکہ بہت خطرناک ہوتا ہے. دنیا کا جو سمندر ہے بہت خطرناک ہے، اس کے لیے بہت ماہر چاہیے، ورنہ ذرا سا جو غلطی کی تو یہ بھی پھنس جائے گا. تو اس لیے سمندر کے اندر میں ڈوبے ہوئے کو کسی کو نکالنا ہو تو بہت ماہر چاہیے، ورنہ وہ خود بھی ڈوب سکتا ہے. کیوں کہ جو ڈوبا ہوا ہے وہ بھی اس کا ہاتھ پکڑ لے گا، چھوڑے گا ہی نہیں ہے، تو کیا ہوا، وہ بھی بیچارہ ڈوبا. ہے کہ نہیں؟ تو اس مثال سے تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بعض دنیا دار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے ڈوبے ہوئے نکالنے گئے، ہم کو بھی ڈوبوتی. اس لیے اچھا ہے کہ ہم باہر ہی رہے، چھوڑ دو، وہ جانے ان کا اللہ جانے کیوں اسی غلطی کی ہے. ہمارے پاس اس کا کام نہیں کہ ہم نکالنے جائیں. بس اتنا ہی رہنے دو. بہت دماغ کی باتیں آئی آج تو، ہے کہ نہیں؟ ہاں 2-3 صفحے ہوئے، کیا ہوا؟ ایک بات آئی ہے، ہاں آپ دنیا کی محبت سے توبہ نہیں کرتے، اس کی کیفیت نہیں ملتی. اور تصوف میں تو ہے کہ کیفیت کی پیچھے مت پڑو، یہاں تو کیفیت کی بات ہے. پھر آگے بھی جو مراقبے کی پابندی نہیں کرتا اسے کیفیت کیفیت کا مقصود یہ نہیں ہے. تو انفرادی سمجھائیں گے، اس کا تعلق سب انفرادیت سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر مراقبہ کریں.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حاضر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.